السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رنج۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اپنی اس ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے، جو آج 1350 برس کے بعد بھی شہرائے آفاق ہے، باوجود یہ کہ اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ہی ہوا، کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخفاء گوارا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے۔ سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا والصلاۃ والسلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ عن قریب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالکل گمسم تھے کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے، حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی۔ صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دم تھا کہ اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا۔ اپنی اس محبت کے باوجود جو پہلے قصہ میں گزری، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہو وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، لیکن جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی شانہ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد کلام پاک کی آیت اخیر تک تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیر رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے۔ تو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید بھی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنے ہی کچھ کھو دے گا۔ خدا تعالیٰ جلد ہی جزا دے گا۔ حق تعالی شانہ لوگوں کو صرف چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اس لیے ان کی شیان شان اس وقت یہ حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال اور تحمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا کسی میں بھی نہ تھا، اس کے ساتھ جس قدر مسائل اور دفن و میراث وغیرہ کے اس وقت اس کے مناسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو، لہٰذا جس جگہ وفات ہوئی اسی جگہ قبر کھودی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہم لوگ یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے، اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے لیے بے قرار ہونا۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اذیت بھی بہت پہنچی، شہید بھی بہت ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں یہ وحشت اثر خبر پہنچی تو عورتیں پریشان ہو کر تحقیق حال کے لیے گھر سے نکل پڑیں۔ ایک انصاری عورت نے مجمع کو دیکھا تو بے تابانہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس مجمع میں کسی نے کہا تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انا للہ پڑھی، پھر بے قراری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دریافت کی تو اتنے میں کسی نے خاوند کے انتقال کی خبر سنائی، کسی نے بیٹے کی، کسی نے بھائی کی، یہ سب ہی شہید ہو گئے تھے، مگر انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے اطمینان نہ ہوا، کہنے لگی مجھے بتا دو کہاں ہیں؟ لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس مجمع میں ہیں۔ دوڑی ہوئی گئی، اپنی آنکھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ٹھنڈا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی زیارت ہو جانے کے بعد ہر مصیبت ہلکی اور معمولی ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ زندہ و سلامت ہیں تو مجھے کسی کی ہلاکت کی پرواہ نہیں۔ فائدہ اس قسم کے متعدد قصے اس موقع پر پیش آئے ہیں، اسی وجہ سے مورخین میں ناموں میں اختلاف بھی ہوا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس نوع کا واقعہ کئی عورتوں کو پیش آیا۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔